قسم اول کو کہتے ہیں محصلہ، مطلب جمع کرنے والی۔ یہ وہ قوت ہے کہ مرد اور عورت کی منی کو جمع کرتی ہے۔ فعل جماع سے جو مرد اور عورت کی ایک منی ہوتی ہے نا، اس کو جمع کرتی ہے۔ دوسرے کو کہتے ہیں مفصلہ، وہ اس منی کو وہ جدا جدا کرتی ہے۔ وہ منی کے جو اجزاء ہوتے ہیں نا، ان اجزاؤں کو وہ جدا جدا کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں ہوں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کا موضوع ہے ہمارا مقالہ اولیٰ کا چوتھی فصل، اور چوتھی فصل ہے قوا کے بارے میں۔ قوت کل تین ہے۔ قوت طبعیہ جو انسان کی بدن کی پرورش و افزائش کرتی ہے، اس کا مقام جگر ہے۔ دوسری قوت ہے قوت حیوانیہ جو زندگی کی قوت ہے، اور اس کا مقام دل ہے۔ تیسری قوت ہے قوت نفسانیہ ہے جو حس و حرکت، جس کا مقصد حس و حرکت ہے، اور اس کا مقام دماغ ہے۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں قوت طبعیہ کے بارے میں کہ قوت طبعیہ وہ قوت ہے۔ قوت طبعیہ کی پھر آگے جا کے دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ قوت طبعیہ کی آگے جا کے دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ قسم اول کو مخدومہ کہتے ہیں۔ مخدومہ وہ بڑی بڑی قوتیں جو چھوٹی چھوٹی قوتوں سے خدمت لیتی ہے، اور دوسری قسم کو کہتے ہیں خادمہ۔ خادمہ یعنی کہ وہ چھوٹی قوت جو بڑی قوتوں کی خدمت کرتی ہے، یا وہ چھوٹی چھوٹی قوتیں جو بڑی قوتوں کی خدمت کرتے ہیں۔ قوت طبعیہ آگے جا کر پھر ان کے دو قسمیں ہو جاتی۔ قوت مخدومہ کے پھر آگے جا کر دو قسمیں ہو جاتی ہے۔ قسم اول یا پہلی قسم وہ ہے جو غذا میں تصرف کرتی ہے بقائے شخصی کے لیے، اور دوسری قسم وہ ہے جو غذا میں تصرف کرتی ہے بقائے نوعی یعنی کہ نسل انسانی کے لیے۔ وہ پہلی قوت جو غذا میں تصرف کرتی ہے بقائے شخصی کے لیے، اس کے آگے جا کر دو قسمیں ہو جاتی ہے۔ قسم اول کو غازیہ کہتے ہیں، اور قسم دوم کو نامیہ کہتے ہیں۔ غازیہ غذا دینے والی قوت، یہ وہ قوت ہے جو غذا میں تبدیلی کر کے، جو غذا کو تبدیل کر کے مقتضی یعنی کہ غذا حاصل کرنے والے عضو کے مشابہ کر دیتی ہے۔ مثلا ایسے مشابہ کر دیتی ہے کہ جس عضو کے لیے اس غذا میں وہ تبدیلی کرتی ہے، غذا بعین ہی اس عضو کی ہو جاتی ہے، اس عضو کی ہم شکل ہو جاتی ہے۔ غذا میں تبدیلی کر کے اس کو عضو کی ہم شکل کر دیتی ہے کہ بھئی اس عضو سے جو چیز تحلیل ہو چکی ہے، یہ غذا اس کا عوض اور بدل بن جائے۔ دوسری قسم کو نامیہ کہتے ہیں۔ نامیہ یہ وہ قوت ہے جو بدن کو یہ وہ قوت ہے کہ بدن کو بڑھائے اقطار ثلاثہ پر۔ اقطار ثلاثہ سے مراد ہے کہ بدن کی لمبائی، چوڑائی اور موٹائی میں اضافہ کرتی ہے۔ نامیہ یہ وہ قوت ہے جو بدن کو بڑھاتی ہے اقطار ثلاثہ اپنے طبعی حد تک، یعنی کہ چوڑائی، موٹائی اور لمبائی میں، لمبائی، چوڑائی، موٹائی جیسے آپ کو مناسب لگے، جس کے لیے ایک حد مقرر ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ انسان کھاتا رہے اور انسان کا وجود بڑھتا رہے، یہاں تک کہ انسان اور ہاتھی میں، انسان اور زرافے میں کوئی فرق محسوس نہ ہو، لیکن انسان کو ایک حد مقرر تک وہ بڑھاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں نامیہ۔ جیسے کہ انسان کا پیدائش کے وقت الگ ہے، پھر بچپنا، لڑکپن، جوانی، ایک حد مقررہ تک وہ اس کو بڑھاتی، اس کے بعد وہ اسے چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں وہ مخدومہ کی دوسری قسم کی طرف۔ اس کی دو قسمیں تھیں، ایک تھی مولدہ، دوسری تھی مصورہ۔ مولدہ پیدا کرنے والی۔ مولدہ کے آگے جا کے دو قسمیں ہو جاتی ہے، یا مولدہ آگے جا کر دو قسمیں منقسم ہو جاتی ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ قسم اول کو کہتے ہیں محصلہ، مطلب جمع کرنے والی۔ یہ وہ قوت ہے کہ مرد اور عورت کی منی کو جمع کرتی ہے۔ فعل جماع سے جو مرد اور عورت کی ایک منی ہوتی ہے نا، اس کو جمع کرتی ہے۔ دوسرے کو کہتے ہیں مفصلہ، وہ اس منی کو وہ جدا جدا کرتی ہے۔ وہ منی کے جو اجزاء ہوتے ہیں نا، ان اجزاؤں کو وہ جدا جدا کرتی ہے۔ جیسے ان میں ہڈی کے اجزاء الگ کر دیتی ہے، گوشت پوست کے اجزاء الگ کر دیتی ہے، اوتار، اعصاب، جتنی بھی اجزاء ہے نا، قری، سب کو وہ الگ الگ کر دیتی ہے۔ اور اس سے مفصلہ کے ساتھ ساتھ مغیرہ اولیٰ بھی کہتی ہے، یعنی کہ مفصلہ جدا جدا کرنے والی، اور مغیر اولیٰ پہلا تغیر کرنے والی، یا پہلی تغیر کرنے والی، مذکر مؤنث جسے آپ کو مناسب ہو۔ مخدومہ کے دوسرے قسم جو بقائے نوعی میں تصرف کرنے والی تھی، اس کا دوسرا قسم تھا مصورہ،
تصویر بنانے والی، یعنی کہ منی کے وہ اجزاء جو مفصلہ نے الگ الگ کر دیے تھے، ابھی یہ دوسری قوت ان کو تصویر پہناتی ہے، اس کے خد و خال کا تعین کرتی ہے، اس کے اوپر تصویر چڑھاتی ہے، اور اسے کہتے ہیں مغیرہ ثانیہ، دوسری تغیر۔ اس کے بعد جو خادمہ تھی، خادمہ کی بھی آگے 4 قسمیں ہیں۔ پہلے کا نام ہے قوت جاذبہ، خادمہ کے آگے جا کر 4 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ قسم اول کو کہتے ہیں قوت جاذبہ، جذب کرنے قوت۔ دوسری کا نام ہے قوت حازمہ، ہضم کرنے والی قوت۔ تیسری کا نام ہے قوت ماسکہ، کنٹرول کرنے والی قوت، گرفت میں لینے والی قوت۔ اور چوتھی قوت کا نام ہے قوت دافعہ۔ انشاءاللہ کل اس کے دوسرے فصل میں ملیں گے اگر اللہ نے۔ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے، آپ نے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ انشاءاللہ ہم سے جتنا ہو سکے گا اتنے آسان طب کے کلیات آپ تک پہنچائیں گے۔ دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔